دس از وکاس اقبال فرام ٹریکس. ہماری آج کی ویڈیو ایک ٹریبیوٹ ہے. 4 فروری 2025 کو ایک بہت مشہور شخصیت کا انتقال ہوا. پرنس کریم الحسینی آغا خان 4. یہ فاؤنڈر ہیں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے، اور یہ جو اسماعیلی کمیونٹی ہے اس کے بھی روحانی پیشوا ہیں. اور ان کی کافی خدمات ہیں. انہیں فلنتھراپسٹ کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے، اور ان کی شخصیت جو ہے وہ اپنے اندر ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتی رہی ہے. ان کی ایک لیگیسی ہے جو ان کے بعد بھی شاید زندہ رہے گی یقیناً، کیونکہ جو سروسز انہوں نے دی ہیں اپنے پلیٹ فارم سے اور اپنے نیٹ ورک سے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. تو اس پہ بات کرنے کے لیے اور ان کی پرسنالٹی کو اور انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر اطہر سے کہ وہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ٹریکس کی بھی. سر تھینک یو فار جوائننگ اس ایٹ دا 11th hour فار دس اسپیشل ویڈیو. اوور ٹو یو. وکاس، اٹس آلویز اے پلیزر. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہماری طرف سے ٹریکس کی طرف سے ٹریبیوٹ ہے. یہ بیسیکلی ایک بلینئر فلنتھراپسٹ اور اسپریچول لیڈر کا ان کا درجہ ہے. آغا خان فورتھ ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ بیسیکلی امام ہیں اسماعیلی کمیونٹی کے. اسماعیلی مسلم جو ہیں ان کی تعداد دنیا میں تقریباً 15 ملین یا 1.5 کروڑ کے قریب ہے، اور یہ مختلف جگہوں پر ہیں بسے ہوئے. پاکستان میں بھی تقریباً ایسٹیمیٹڈ 5 لاکھ کے قریب اسماعیلی مسلمز رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ نارتھ امریکہ، مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، افریقہ، تو کافی جگہوں پہ یہ اس وقت سپریڈ آؤٹ ہیں اسماعیلی مسلم جو ہیں. تو یہ ان کے جیسے آپ نے بتایا ہے اسپریچول لیڈر رہے ہیں، اور انہوں نے 20 سال کی عمر میں ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. اس وقت یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں اسلامک ہسٹری پڑھ رہے تھے، اور جب ان کو یہ سونپی گئی کیونکہ ان کے گرینڈ فادر کا اس وقت جو تھا ڈیتھ ہوئی، تو اس کے بعد ان کو بلایا گیا اور ان کو وہ سونپ دی گئی یہ ذمہ داری کہ یہ اسپریچولی لیڈ کریں. ان کے گرینڈ فادر کا نام سر سلطان محمد شاہ آغا خان تھا، اور ان کی ڈیتھ کے بعد یہ ان کو ذمہ داری ملی. خیر، بیسیکلی جو ان کی بہت بڑی جو آپ نے لیگیسی کے حوالے سے بات کی ہے وہ ان کے فلنتھراپک جو انڈیورز اور جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی، جو آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذریعے یہ کرتے رہے دنیا میں، اور دنیا کی ڈیولپنگ کنٹریز میں اسپیشلی انہوں نے ارسپیکٹو آف ریلیجن، ایتھنیسٹی، ایریا انہوں نے کام کیا، اور اس کی وجہ سے ان کا بہت نام پیدا ہوا دنیا میں. اور ان کو جو پولیٹیکل لیڈرز تھے، ابھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی ڈیتھ پہ جو ٹریبیوٹس آئے ہیں وہ اکراس دا گلوب، یو این سیکرٹری جنرل سے لے کے کینیڈا کے پرائم منسٹر سے لے کے پاکستانی لوکل جو پولیٹیکل ایلیٹ اور لیڈرز ہیں ان سے لے کر آپ کوئی بھی نام لے لیں تو وہاں سے ان کو، ایون کنگ چارلز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پرسنلی بڑے رنج میں ہیں، بڑے غم میں ہیں، کیونکہ پرنس کریم آغا خان کا شاہی خاندان جو ہے برٹن کا، اس سے پرسنل تعلق رہا ہے، جس میں کوئین الزبتھ کے ساتھ بھی اور کنگ چارلز کے ساتھ بھی ان کے بہت گہرا تعلق جو ہے وہ شامل ہے. ان کی جو بیسیکلی جو پرومیننٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ 4 ممالک کے سٹیزن تھے، جس میں برٹن، فرانس، سوئٹزرلینڈ اور پورچوگل شامل ہے، اور ان کی ڈیتھ بھی لسبن میں ہوئی ہے. لسبن آپ کو پتہ ہے پورچوگل کا ایک شہر ہے. اور ان کی جو چیریٹیز ہیں وہ بلکہ ہنڈریڈز آف سکولز، ہاسپٹلز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، ان کو ہم سکولز اور کالجز میں لے کے آتے ہیں، اور کلچرل پروجیکٹس رن کرتے ہیں. پاکستان میں ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہیلتھ میں آغا خان یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آغا خان یونیورسٹی کی جو میڈیکل سکول ہے وہ دنیا میں بہت ان کا نام ہے. وہاں سے جو MBBS کی ڈگری لے کے لوگ ہیں وہ انہوں نے دنیا میں بڑا نام پیدا کیا ہے میڈیسن کی فیلڈ میں. اور کراچی میں کراچی میں بیسڈ ہے آغا خان یونیورسٹی، اور وہاں پہ انہوں نے بہت ہی ہائی کوالٹی کا مینٹین کیا ہے اسٹینڈرڈ میڈیکل ایجوکیشن میں.
وکاس ان کا جو میں نے جیسے بتایا کہ ان کی جو ایک اور پرومیننٹ جو چیز ہے وہ یہ تھی کہ ہی لوڈ ہارس ریسنگ. اور ان کی جو تو ان کا ایک بہت مشہور گھوڑا تھا جو بعد میں کڈنیپ ہو گیا. اس کا نام تھا شیرگڑھ. اور شیرگڑھ جو تھا وہ ڈربی جیتا ایپسم میں 1981 میں. اور اس کے علاوہ آغا خان کو اس گھوڑے سے بہت زیادہ پیار رہا, اور اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اس گھوڑے کو کہ وہ ایبڈکشن جو تھا, کڈنیپ تھا, اس کے بعد وہ نہیں ملا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بیسیکلی بڑے رنجیدہ رہے, اور وہ کہتے تھے کہ میں اس کی کبھی میموری جو ہے میری مائنڈ سے وائپ آؤٹ نہیں ہو سکی اس گھوڑے کی. تو ریسنگ کے بڑے شوقین تھے. اور اس کے علاوہ ان کی جو شیرگڑھ کے علاوہ جو ان کی جو اچھے ہارسز تھے جنہوں نے ریسز ان کو جیت کے دی, اس میں شارستانی شامل ہے, کیاسی شامل ہے, سندر شامل ہے, اور ہرزنز شامل ہے. تو یہ مختلف گھوڑے تھے ان کے جس کے ذریعے یہ ریس میں پارٹیسپیٹ کرواتے تھے, اور پھر ان کو خوشی ملتی تھی کہ کیونکہ اس کھیل کو یہ انجوائے کرتے تھے. فارچون وائز ان کی بہت بڑی فارچون رہی ہے, اور ان کی جو میں نے جیسے بتایا ان کی جو ورتھ فوربس میگزین ہے اس نے ان کی ورتھ 2008 میں نے ایسٹیمیٹڈ $1 بلین کے قریب, جو کہ 801 ملین پاؤنڈز بنتے ہیں, وہ مینشن کی تھی. اور اس کے علاوہ جو ان کی ایک آغا خان پروگرام فار اسلامک آرکیٹیکچر ہارورڈ یونیورسٹی میں اور MIT میں رن کر رہا ہے, وہ بھی بڑا مشہور ہے. جیسے میں نے آغا خان یونیورسٹی کا نام دیا ہے, تو یہ بھی ایک اسلامک آرکیٹیکچر پہ ان کا رن کر رہا ہے پروگرام. اوور آل وکاس میرا خیال ہے کہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں بھی, پاکستان کے باہر بھی, ڈیولپنگ کنٹریز میں, اور ایک ایسی کنٹریبیوشن ہے کہ جو سینچریز اور جس کا امپیکٹ رہے گا. بیکاز جب آپ ایجوکیشن میں اور جب آپ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ہیلتھ میں, یہ ایسی فیلڈز ہیں کہ یہ کبھی بھی انسانوں کو, جس طرح ورلڈ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کی ایسی فیلڈز ہیں کہ یہاں پہ جتنا بھی کنٹریبیوٹ کیا جائے وہ کم ہے. تو آئی تھنک کہ بہت میرا خیال ہے کہ ان کا جو ڈپارچر ہے وہ بہت بڑا گیپ کریٹ کرے گا, بیکاز ہی واز ہمسیلف اے ویژنری, ہی واز ہمسیلف ڈیپلی انوالوڈ ان فلنتھروپک ایکٹیویٹیز, اور بڑا امبیڈڈ تھے ان کے سسٹمز, انٹرینچ تھے ڈیپلی ڈیولپنگ کنٹریز میں, اور آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. اور میرا خیال ہے بہت بڑا ایک لاس ہوا ہے اسی کی وجہ سے. میں نے آپ کو بتایا کہ لیڈرز فرام اکراس دا ورلڈ ہیو پورڈ ان ود دیئر کنڈولنسز. جی وکاس. اور سر یہ بھی میں ذکر کرتا چلوں یہاں پہ, آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک جس کے یہ فاؤنڈر ہیں, اس کا ایک سب انسٹیٹیوشن ہے آغا خان فاؤنڈیشن, جو ہمارے گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے پاکستان میں, اس میں کافی ایکٹیو ہے, اور وہاں پر کیپیسٹی بلڈنگ, ایجوکیشن, ہیلتھ اور مختلف ڈیولپمنٹ ورک جو ہے وہ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہوتے ہیں. دے آر ویری ایکٹیو. آغا خان یونیورسٹی کے علاوہ یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اگر ہم پاکستان. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور یہی ہم کنٹریبیوشنز تو ان کی خیر بہت لمبی ہو جائیں گی ویڈیو کے حوالے سے, جتنا ہمارا ویڈیو میں ٹائم ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ان کو ٹریبیوٹ ہے کہ ان کی جو ہیومینٹی کے لیے جو سروسز ہیں مڈل ایسٹ میں, ساؤتھ ایشیا میں, سب سہارن افریقہ میں, اور ایون یورپ اور نارتھ امریکہ میں بھی کچھ پارٹس میں, اسپیشلی ساؤتھ ایشیا, سب سہارن افریقہ اور مڈل ایسٹ میں یہ بہت زیادہ ہیں. اور یہ کنٹریبیوشن جو ہیں یہ کبھی میرا خیال ہے یہ ان کی لیگیسی کو کیری آن کرے گی. سر تھینک یو فار یور ٹائم. یور لیڈرشپ صرف پولیٹیکل ایرینا تک محدود نہیں ہوتی, یہ ہر فیلڈ میں, ہر واک آف لائف میں ہوتی ہے. اور فلنتھراپی اٹسیلف ایک فیلڈ ہے جہاں پہ ڈفرینٹ لیڈرشپ کے امپریشنز جو ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم پرنس کریم الحسینی آغا خان پورس کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو ان کا ان کی جو ایک نقش ہے
وہ فلنتھراپی کے اندر جو لیڈرشپ کا معیار ہے اس میں اپنی ایک وراثت چھوڑ کے جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو بھی ان کے سکسیسر ہوں گے وہ اس امپریشن کو مزید انلائٹن کرتے ہیں یا اپنا ایک ڈفرینٹ اورا جو ہے ڈیولپ کر کے سامنے لاتے ہیں. ان کے سکسیسر جو ہیں وہ سوری آپ کو یہاں پہ میں نے انٹرپٹ کیا, ان کے سکسیسر جو ہیں وہ نامنیٹ ہو گئے ہیں, مطلب انہوں نے اپنی ول میں ذری بات لکھا ہوا ہوگا جو ان کا میرا خیال طریقہ ہے, تو ان کے سکسیسر جو ہیں وہ اناؤنس ہو گئے ہیں. مجھے ان کا ایگزیکٹ نام تو نہیں پتا, لیکن یہ مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ وہ نامنیٹ ہو چکے ہیں, مطلب ان کو اناؤنس کر چکے ہیں rather than nominate. رائٹ. تو ویورز آپ میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کامنٹس میں. ٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر.